1433 ہجری کے شب محرم کی 7ویں تقریب امام بارگاہ جہاں معصومین میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم معرفت الہی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک خاندان جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، دنیا ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی، لیکن وہ دنیا کو ازل سے ٹھکرا چکے تھے۔ ان کے لیے ایک سمت مقرر تھی اور وہ اس سرزمین پر اللہ کے نمائندے بن کر آئے تھے اور ان کو اللہ کے ہی کام کرنے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ محتاج لوگ جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے تھے اور وہ دولت اور حکومت کو سب کچھ سمجھتے تھے، وہ تخت پر بیٹھ کر یہ سمجھتے تھے دنیا ہماری ہے، لیکن دنیا ان کی نہیں تھی، اس لیے کہ جب وہ مرتے تھے تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے تھے اور ان کے سر قدموں میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے۔ وہ ڈھانچے اب بھی نظر آتے ہیں، اگر آپ چلے جائیں صحراؤں میں تو جسموں کی ہڈیاں نظر آ جاتی ہیں۔ اسی میں بڑے بڑے بادشاہ تھے۔ آپ دیکھیے کہ نمرود کا حشر کیا ہوا، فرعون کا حشر کیا ہوا، شداد کا حشر کیا ہوا، حامان کا حشر کیا ہوا۔ یہ دولت جمع کرنے والے لوگ تھے اور دولت پر ہی انسانوں کو خریدا کرتے تھے، لیکن یہ ایسے بادشاہ تھے کہ جو اللہ کے بوریے پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے بچھائے ہوئے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ ان سے جو کچھ کہتا تھا وہی کرتے تھے۔ یہ اپنی مرضی کو شامل نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے دنیا کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ تاریخ میں ان کو بنی ہاشم کہتے ہیں۔ یہ ہاشمی جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا تھا، کوئی بھی ایسی نعمت نہیں تھی اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس نہ ہو۔ حسن اللہ نے ان کو دیا تھا، شرافتیں نجابتیں ان کو دے دی تھیں، شجرے کی بلندیاں ان کو عطا کر دی تھی۔ ماں باپ اور بھائی بہن کی طرف سے یہ عظیم تھے اور بلند رشتوں میں منسلک تھے۔ سب سے بڑھ کے اللہ نے ان کو 2 ایسی چیزیں دی تھیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں اللہ نے اپنی دونوں نعمتوں کو یکجا کر دیا تھا۔ ایک طاقت شجاعت اور دوسرے طاقت شجاعت کے ساتھ علم عطا کیا تھا۔ شجاعت، طاقت اور علم ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہوا کرتے، لیکن یہ واحد مثال زمانے میں ہے کہ بنی ہاشم جتنے عالم تھے اتنے ہی شجاع بھی تھے۔ شجاعت کی کم سے کم 2000 قسمیں ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اسلحے کے زور پر شجاعت کا اظہار ہو جائے، بلکہ بنی ہاشم نے شجاعت کے معنی بتائے کہ شجاعت کے سب سے پہلے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا میں کسی سے نہ ڈرا جائے، صرف اللہ سے ڈرا، صرف خوف الہی ہو تاکہ معرفت الہی ہو۔ تو اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کر دی تھی کہ صرف ان کو دیکھ کر دنیا کی طاقتیں لرزنے لگتی تھیں۔ عبد المطلب کے پاس کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا، انہوں نے کبھی تلوار نہیں چلائی، لیکن سارا عرب جانتا تھا کہ یہ عرب کا بادشاہ بہت بہادر ہے، اور وہ آیا تھا طاقتیں لے کر، اسلحے لے کر، اور سب سے اہم چیز جو تھی وہ عربوں کے لیے عجوبہ تھی۔ عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا،
وہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی جانور ہاتھی نام کا بھی ہوتا ہے. اور وہ بادشاہ ابرہہ جو یمن کا بادشاہ تھا وہ یمن سے آیا تھا اور ہاتھی کی فوج لے کر آیا تھا. ظاہر ہے ان کے لیے ہاتھی ایک خوفناک چیز ہو گئی. دیکھیے جن ملکوں میں آج سے 5000 برس پہلے ہاتھی نہیں پایا جاتا تھا، 2000 برس پہلے ان ملکوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا. آپ آج کی طرح نہ سوچیے. آج تو جو جانور آپ نے نہیں دیکھے اور غیر ملکوں میں پائے جاتے ہیں ان کو آپ آرام سے ٹیلی ویژن پر دیکھ لیتے ہیں. اور ابھی تک حیرت انسان کی بڑھ رہی ہے کہ یہ والا جانور تو دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہ فلاں ملک میں خاصی تعداد میں پایا جاتا ہے. جب آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں تو عجیب الخلقت حیوانات نظر آتے ہیں. اسی طرح 2500 برس 3000 برس پیچھے چلے جائیے تو جن ملکوں میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا ان کے لیے ہاتھی ایک حیرتناک چیز تھی. جب سکندر اعظم یونان سے چل کر ہندوستان میں آیا تو اس نے جو عجیب چیزیں دیکھی تو وہ خط میں اپنے استاد ارسطو کو لکھ کر بھیجتا تھا اور کہتا تھا یہ درخت پہلی بار دیکھا، یہ جانور پہلی بار دیکھا، یہ مٹی پہلی بار دیکھی. تو اس کے نمونے ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں. اور مسلسل اپنے استاد کو وہ چیزیں بھجواتا رہتا تھا. شاگرد کو معلوم تھا کہ استاد اگر یہ چیزیں نہیں دیکھے گا تو استاد کا علم نامکمل رہ جائے گا، تاکہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کر سکے. جب سکندر نے پہلی بار ہاتھی دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے جب ارسطو کو خط لکھا تو صرف یہ نہیں لکھا کہ ہاتھی بھیج رہا ہوں، بلکہ اس کی تفصیل لکھی کہ یہ اپنی سونڈ سے بڑے بڑے درخت اکھاڑ لیتا ہے. اس کے 2 دانت باہر کو نکلے ہوتے ہیں، وہ دکھانے کے دانت ہوتے ہیں. اندر کے جو دانت ہوتے ہیں ان سے بڑے بڑے درخت کے تنے کھا جاتا ہے. یہ بہت بھاری سامان اٹھا لیتا ہے. اس کے کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے جسم پہ پنکھا چل رہا ہوتا ہے. وہ ہاتھ کا کام سون سے لیتا ہے. انسان اس کو سدھا لیتے ہیں، اس پر انسان بیٹھ سکتا ہے. اتنا قوی الجثہ جانور، اس کے بعد بھی انسان اس پہ حکومت کر سکتا ہے. یہ ساری تفصیل سکندر اعظم نے اپنے استاد ارسطو کو اپنے سفر نامے میں لکھ کر بھیجی. اب ظاہر ہے کہ یمن کے پاس ہاتھی کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ یمن اور افریقہ آمنے سامنے ہیں، بیچ میں سمندر ہے. ادھر یمن ہے، عرب کے آخری حصے پر یمن ہے جو سمندر سے علاقہ مل جاتا ہے، اور سمندر پار کرے تو سامنے افریقہ ہے. افریقہ میں ہاتھی ہوتے تھے. کشتیوں پر یمن کے بادشاہ نے یمن افریقہ سے ہاتھی منگوائے تھے، اور اسی لیے منگوائے تھے کہ جب ہم یہ لے کر عرب میں جائیں گے تو عرب والے جو ہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے. تو اب جانوروں میں سب سے زیادہ سپر پاور جو ہے وہ ہاتھی ہے، اور ابرہہ اپنے کو سپر پاور سمجھتا تھا، اس لیے وہ ہاتھیوں کو لے کر گیا. بڑے بڑے افریقہ کے ہاتھی تھے، قد آور تھے، چوڑے چکلے تھے، اور یوں بھی ہاتھی کو دیکھ کے خوف تو آتا ہی ہے. اب نہیں آتا، اب تو عام سی بات ہے کہ یہ ہاتھی زو میں بندھا ہوا ہے، ہم تک تو آئے گا نہیں. اور اگر کبھی تفریحاً اس پہ ٹکٹ لے کر بیٹھ گئے تو معلوم ہے کہ اس کو چلانے والا جو ہے وہ ہم کو بچائے گا، یہ ہاتھی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ جنگل والے ہاتھی اور ہوتے ہیں، شہری ہاتھی اور ہوتے ہیں. جنگل میں کوئی چلا جائے اور ہاتھیوں کی فوج آ جائے تو پھر بچنا مشکل ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس دور میں جب کسی نے ہاتھی نہیں دیکھا تو وہ ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا. سب سے بڑا ہاتھی جو تھا اس کا نام اس نے محمود رکھا تھا، اور اس کے سونڈ پر لوہے کے جال سے ایک پوری چادر تیار کرائی تھی. اس کا ماتھا بھی لوہے سے بند تھا، سونڈ بھی لوہے سے بند تھی.
لوہے کے پتھر لگائے گئے تھے، اس پہ ڈیزائن بنائے گئے تھے، تو وہ اور ہی عجیب الخلقت ہو گیا تھا۔ اور آتے ہی اس نے مکے میں خانہ کعبہ سے کچھ دور پڑاؤ ڈال دیا اور اپنا کیمپ لگا لیا، اور اس کیمپ میں ایک طرف اس نے اپنے سارے ہاتھی بندھوا دیے، اور اس کے بعد اپنا پیغامبر بھیج دیا۔ اب ظاہر ہے کہ مکے میں پیغامبر جائے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ تاریخ اس بات کو ہمیں سمجھائے کہ ابرہہ کو بھی یہ معلوم تھا کہ اس وقت عرب کا بادشاہ عبد المطلب ہے، تو سردار عرب کے پاس پیغامبر گیا کہ ہم تمہارے اس خانہ کعبہ کو گرانے آئے ہیں، ڈھانے آئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یمن میں جو عبادت خانہ بنا ہوا ہے اس میں تمہارا ایک عرب گیا تھا اور اس نے وہاں بے ادبی کی تھی، ہم اس کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ اس نے ہمارے گھر کی توہین کی ہے، اب ہم تمہارے گھر کو ڈھا دیں گے، گرا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب کیمپ لگا بادشاہ کا، تو بادشاہ کے آدمی گھومنے نکلے مکے کو دیکھنے، تو جب وہاں پہنچے کہ جہاں حضرت عبد المطلب کے جانور چرا کرتے تھے، اونٹ جو حضرت عبد المطلب کے تھے وہ صحرا میں چرتے تھے، ان کی نگرانی ایک آدمی کرتا تھا۔ ان سارے ابرہہ کے سپاہیوں نے وہ جتنے بھی اونٹ تھے 100-200 سب گرفتار کر کے اپنے کیمپ میں لے آئے، اور بادشاہ سے کہا دیکھیے یہ عرب کا جانور ہے، آپ کے پاس ہاتھی ہے، ہم اونٹ بھی لے آئے، اور یہ سب ہم لوگ لے کر یمن واپس چلیں گے۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ ہمارے اونٹ جو ہیں وہ ابرہہ کے سپاہی ہکا کے لے گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے تیاری کی، سر پہ امامہ باندھا، دوش پہ ابا ڈالی، اور تیار ہو کر تنہا اکیلے ابرہہ کے لشکر میں پہنچ گئے۔ اس طرف سے داخل ہوئے جس طرف اس کے سارے ہاتھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود، جس پر اس کو ناز تھا، جس کو اس نے لوہے کا خول پہنایا تھا، اسی لوہے کے خول سے اس کو کعبہ توڑنا تھا۔ ہاتھی اس پیشانی پہ جو لوہا بنا تھا اسی سے دھکے دے دے کر کعبے کی دیواروں کو گرانے کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی پوری تیاری سے بادشاہ آیا تھا۔ وہ ہاتھی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب عبد المطلب ادھر سے گزرے تو ایک بار وہ ہاتھی چیخا، اور چیخ کر پورے قد سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے اپنی سونڈ اٹھا کر عبد المطلب کو سلام کیا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر اپنی پیشانی کو عبد المطلب کے قدموں میں رکھ کے سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب ہاتھی نے عبد المطلب کو سجدہ کیا، بھائی سجدہ ایک مسئلہ سمجھا دوں آپ کو، لوگ سجدے کے معنی نہیں جانتے۔ سجدے کے معنی ہے تعظیم کرنا، سجدے کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ یہی لفظ اللہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو پیشانی اس کی بارگاہ میں رکھ دینا، لیکن یہ لفظ ہر جگہ استعمال ہو سکتا ہے تعظیم کے معاملے میں۔ ایسے بہت سے ارکان اسلامی کے لفظ ہیں جو شریعت کے لفظ ہیں لیکن دوسری جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کعبے کو قبلے کی طرف نماز پڑھ لیجئے، یہ قبلہ ہے، اور جب آپ کے مولانا صاحب آئے آپ نے کہا قبلہ تشریف لائیے، اس کے معنی قبلے کے معنی دیکھنے پڑیں گے، معنی کے ساتھ اس کا استعمال بڑھتا جاتا ہے۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے محاورے بولتے ہیں ارے صاحب تو حکومت کے در پہ جا جا کے سجدے کرتے ہیں، اس کے کیا معنی؟ اس کے کیا معنی؟ یعنی وہ جاتے ہیں اور جا کے وزیر اعظم یا صدر کے صدر ہاؤس میں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے ہر وقت سجدے میں پڑے گا، یہ معنی ہوگا۔
نہیں، اگر وہ چکر لگا رہے ہیں اور ان کے طرفدار ہیں تو اب یہاں سجدے کے معنی یہ ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ معنی اللہ نے پہلے سے سمجھا دیے تھے انسانوں کو کہ ایک سجدہ ہم کو ہوتا ہے، وہ ہے، لیکن اب ہم فرشتوں سے کہہ رہے ہیں آدم کو سجدہ کرو، تو اب یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، یہ آدم کی تعظیم ہے۔ حضرت یعقوب جب حضرت یوسف کے دربار میں پہنچے تو قرآن میں ہے سجدے میں جھک گئے، تو کیا باپ نے بیٹے کو سجدہ کیا؟ اب کہیں میں نے محاورتاً کہہ دیا کسی تقریر میں کہ بھائی ذوالجناح جو ہے وہ دراصل قائد اعظم کا سرپرست ہے، اور قائد اعظم ذوالجناح کی دعا سے ان کے باپ، ان کی نسل جنا نام اس لیے رکھا گیا ذوالجناح کی وجہ سے۔ تو میں نے تسلسل سے بتا دیا کہ اگر وہ خاتون جنا خاندان کی ذوالجناح سے اولاد نہ مانگتی تو قائد اعظم نہ ہوتے، ذوالجناح نے ان کو عطا کیا، منت مانی۔ اب آج 7 تاریخ ہے، مہندیاں نکل رہی ہیں، اگر 50 جلوس مہندی کے شیعوں کے ہیں تو 2000 جلوس اس وقت سنیوں کے گھر میں نکل رہے ہیں، یعنی مہندی کا جلوس سب سے زیادہ اہل سنت نکالتے ہیں۔ ابھی انجولی میں قائم رضا صاحب کے گھر سے مہندی نکلی، تو یہ قائم رضا کے گھر کی مہندی نہیں ہے، یہ جو مہدی حسن ہے، مہدی حسن جو مشہور شخصیت ہے پاکستان کی، یہ اس کے گھر کی منت قائم کے گھر پہ چڑھائی جاتی ہے، اس لیے کہ پڑوسی ہیں دونوں۔ پہلے قائم رضا کی گلی میں مہدی حسن رہتے ہیں، ان کا گھر ہے۔ ارے مہدی حسن سمجھ گئے؟ جب کھول کے بیان کریں کون مہدی حسن؟ ابے کون مہدی حسن؟ ابے مشہور مہدی حسن، میں بولا نہیں کہوں گا منبر پہ کہ وہ کیا ہے، تاکہ آپ کہانیاں بنائیں۔ ایک مہدی حسن ہے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں آج سے 30 برس پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارے اماں کے یہاں 11 بیٹے ہوئے اور سب مر گئے، ایک بھی نہیں بچی۔ تو کسی نے میری اماں سے کہا کہ جب 7 تاریخ کو حضرت قاسم کی مہندی نکلے اس میں منت مان لینا، بیٹا بچ جائے گا۔ میری اماں نے منت مانی، میں بچ گیا، میں 12واں ہوں ان کا اور میں زندہ ہوں۔ میں بچ گیا، میں زندہ ہوں۔ تو جب سے ان کی اماں 7 تاریخ کو مہندی اٹھانے لگی، اب یہاں ظاہر ہے کہ اس گلی میں انجمن رضا حسینی مشہور انجمن انچولی، تو وہ اس انجمن کو بلانے لگے، وہ ماتم کرتی ہے، قائم رضا کے گھر سے وہ ان کے منرت کی مہندی نکلتی ہے، شام کو بھی مجلس سے پہلے وہ مہندی نکل گئی۔ تو وہ شیعہ کی مہندی نہیں ہے، مہدی حسن شیعہ نہیں ہے، سنی ہے، سنی۔ آپ کہیں گے نام تو ان کا شیعوں جیسا ہے، مہدی حسن، تو انہوں نے یہ بھی بتایا میرا نام مہدی حسن نہیں ہے۔ میری ماں نے جب مہندی سے مجھے مانگا تو میرا نام رکھا مہندی حسن۔ مہندی حسن، مہندی سے مہدی حسن، سمجھے نا؟ تو اہل سنت کی مہندیاں زیادہ نکلتی ہیں پاکستان میں، صرف کراچی میں نہیں، پورے پنجاب میں، سندھ میں۔ تو اسی طرح ذوالجناح آپ نکالتے ہیں، سمجھے نا؟ اور لوگ آ کے منت مانتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے اس میں کون ہندو آ رہا ہے، کون عیسائی آ رہا ہے، کون شیعہ آ رہا ہے، کون سنی آ رہا ہے، منت لے کے جا رہا ہے۔ اس میں چلنے کی کیا بات ہے؟ اگر کسی کی منت پوری ہو گئی، اب قائد اعظم کی دادی کی منت پوری ہو گئی تھی، اس میں کیا چلنے کی بات؟
بھئی نہیں ان کے بھی کتنے بچے ہوئے، مر گئے، نہیں بچے، کسی نے کہا ذوالجناح سے مانگ لینا. اب بمبئی میں ذوالجناح زیادہ نکلتے ہیں، بمبئی میں ذوالجناح زیادہ نکلتے ہیں، تو ذوالجناح مشہور ہے وہاں، تو عورتیں آتی ہیں منت مان لیتی ہیں. قائد اعظم کی دادی نے بھی منت مان لی اور انہوں نے عجیب منت مانی، ان کا بچے کا نام ہی ذوالجناح رکھیں گے، بچہ ہوگا تو اس کا نام ذوالجناح رکھیں گے. اس طرح جناب قائد اعظم دنیا میں آئے، اپنا پورا شجرہ لے گئے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنا پونجا ان کے باپ کا نام تھا، یہ پونجا جو ہے یہ بھی گھوڑے کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ جب سے منت آئی تھی ان کے باپ دادا کے یہاں گھوڑے کا کاروبار ہونے لگا، انہیں گھوڑے سے عقیدت ہو گئی. تو اگر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ارے امام حسن کی اولاد جب بہت قتل ہونے لگی تو ان کے امام حسن کے پوتے نے اپنے بچوں سے کہا کہ عرب کے بہت سے گھوڑے خرید لو اور لے کے بصرے چلے جاؤ اور پھر کشتی میں بیٹھ کے ہندوستان چلے جانا اور گھوڑے بیچنے ہندوستان چلے جانا. تو عبداللہ شہبازی گھوڑے بیچنے یہاں آئے. اگر یہ نہ کرتے تو گلے کٹ رہے تھے، سادات سے گلے کٹے، ہسٹری پڑھ لیجیے. تو راجہ ظاہر نے گھوڑے خریدنا چاہے، اس کو پتہ چلا یہ تو سید زادہ، وہ تو دیوانہ ہو گیا، ان کی صورت، ان کا ہوش، ان کی خوبصورتی، ان کی شجاعت دیکھ کر تو اس نے پورا ایک عملہ انہیں دے دیا. تو وہ شکار کھیلا کرتے تھے سندھ کے تمام جنگلوں میں. اب یہ محمد بن قاسم جو آیا تو اس نے دیکھا کہ پورا کارواں جا رہا ہے تلواریں لیے ہوئے، کہ بھائی اتنی شان سے کون ہے مسلمان جو ہم سے پہلے یہاں بادشاہ کی شان سے نکلا؟ ان کا یہ امام حسن کا پوتا ہے عبداللہ. وہ اس کے دل میں دشمنی بیٹھ گئی، مار کے رہا، مار ڈالا. حالانکہ بہت ہندوؤں نے یہاں کے حفاظت کرنا چاہیے. آج وہ قبر بنی ہوئی، اس قبر سے جا کے پوچھئے کہ عبداللہ شہبازی تمہیں ہندوؤں نے مارا کہ مسلمانوں نے مارا؟ اب عبداللہ شہبازی کے مزار پہ شیعہ تو جاتے ہیں، لیکن شیعہ تو جاتے نہیں، زیادہ تر تو اہل سنت جاتے ہیں وہاں. شیعوں کی عجیب عادت، انہیں پتہ ہے یہ مزار ہمارا ہے، سیدوں کا ہے، امام حسن کا پوتا ہے، مگر نہیں جاتے. اور صاحب جاتے شہباز قلندر کی مزار، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اب یہ ان کی ادائیں ہیں شیعوں کی، میں کیا کروں؟ یہ وہاں جاتے ہیں اس روضے پہ جہاں انہیں ماتم کی اجازت ہوتی ہے. اب اسی سے جل مرو. ابھی کہاں کہاں حسد ہوگا، کہاں کہاں جلن ہوگی. تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ حسد بھی عجیب چیز ہے، وہ پیدا ہو جاتا ہے. کہتے رہو کم کر لو کم کر لو، وہ آگ بڑھتی جاتی ہے، کسی طرح بجھتی ہی نہیں. پتہ نہیں کون سا پانی ہے جو حسد کی آگ کو بجھائے گا، مجھے نہیں پتا. آیا اللہ نے وہ پانی ایجاد کیا ہے کہ نہیں؟ اگر ایجاد ہوگا تو ہم کو نہیں بولے کہ سارا پانی حسد کی آگ پہ ڈال گا اور وہ بجھ جائے. لیکن آپ ہی بجھا سکتے ہیں. جب آپ ابراہیم والی آگ بجھا سکتے ہیں تو حسد کی آگ بھی بجھا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 6 اور 7 کو آگ کا ماتم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس آگ پر چل کے حسد کی آگ کو بھی پامال کر دیتے ہیں، کی آگ کو بھی پامال کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب وہاں پہنچے اور وہ سجدے میں گر گیا. اور سجدہ جو ہے یہ تعظیمی ہے. تو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ بھئی قائد اعظم جو تھے وہ نہ پیدا ہوتے اگر ذوالجناح سے دعا نہ ہوتی، اور قائد اعظم نہ ہوتے تو پاکستان کون بنا تھا؟ تو اب پاکستان قائد اعظم کی وجہ سے بنا. قائد اعظم دنیا میں ذوالجناح کی وجہ سے آئے. یہ پورا ایک سلسلہ ہے. اس لیے ذوالجناح اصل چیز ہے، قائد اعظم اصل چیز نہیں ہے. اب میں نے کہہ دیا کہ میں اس کی جا کے تعظیم کروں، تو اب جیسے میں نے کہہ دیا جاؤ سجدے کرو،
اب انہوں نے کہانی بنا لی، انہوں نے تو حکم دے دیا ہے سلجنا کو سجدہ ہو، سلجنا کے سامنے نماز پڑھی جائے، سلجنا کو اللہ مان لو۔ ارے احمقو، محاورے کو محاورے کی جگہ رکھو۔ یہ کیا اردو شاعری کو دیکھو، اس میں کہاں کہاں سجدے کا لفظ استعمال ہے۔ شاعری پڑھو تو ادب سے تعلق تو ہو۔ کیفی اعظم بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اپنے مجموعے کا نام رکھا آوارہ سجدے۔ تو کیا سجدے بھی آوارہ ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ڈکٹیٹرشپ کو جو سجدے کرتے ہیں، جو ظالم کو سجدے کرتے ہیں، وہ آوارہ ہوتے ہیں۔ ارے جب تک علم نہیں حاصل کرو گے، دین کی باریکیوں کو نہیں سمجھو گے، اور احمقانہ اعتراضات ہوتے رہیں گے اور آپ بچوں کو بہکاتے رہیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ بچے اس منزل پر آ گئے ہیں کہ خود علم کو سمجھنے کے لیے تیار ہو چکے۔ اب وہ محتاج نہیں ہے اسکول کالج اور مدرسوں کے، کمپیوٹر نے ان تک علم ان کے گھر میں لے جا کے رکھ دیا ہے۔ اگر علم کی خواہش ہے تو وہ سیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب پورا ورلڈ بیٹھا ہوا ہے اور یہ مجلس دیکھ رہا ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے دنیا کا جو اس وقت مجلس نہ سن رہا ہو۔ جو علم کا خواہش بنے وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے اور مجلس بھی دیکھ رہا ہے، مجلس سن بھی رہا ہے۔ اور زیادہ تر وہ بھی ہیں اس میں جو کبھی آپ کے ساتھ جہاں بیٹھتے تھے ترقی کر کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے، تو وہ اور اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ 4 معصومین میں ہم یہاں سنا کرتے تھے اور اب ہم وہ مناظر دیکھ رہے ہیں، ہم کو سب یاد آ رہا ہے۔ تو علم تو اس طرح پھیلتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو علم اور شجاعت 2 چیزیں ساتھ بنی ہاشم کو دی گئی۔ جانور بھی جانتا ہے کہ جو یہ آیا ہے اس کے سامنے پیشانی رکھ دی جائے، اس کے سامنے پیشانی رکھ دی جائے۔ اب لوگوں سے ظاہر ہے کہ وہ باریکیاں اور نقطے نکالتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ جو عبد المطلب کو ہاتھی نے سجدہ کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نسل میں آخری نبی محمد آنے والا تھا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہاتھی نے تو سجدہ کیا، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جب وہاں پوچھا گیا کہ اللہ نے آدم کو کیوں سجدہ کروایا تو یہی جواب امام نے دیا، پیشانی میں محمد کا نور تھا۔ وہ تو بہت دور تھا نور، ابھی اب تو قریب آئے۔ جس سال ہاتھیوں نے حملہ کیا اسی سال تو سرکار پیدا ہوئے۔ ایک عام الفیل یعنی سال کا نام پڑ گیا ہاتھیوں والا سال، سرکار کی ولادت کا سن لکھا جاتا ہے ایک عام الفیل۔ یعنی جب ابرہہ آیا ہے تو آمنہ کی پیشانی سے نور آسمان تک ساتے ہیں، عبداللہ کی پیشانی سے نور ساتے ہیں۔ وہی برس ہے، وہی سال ہے جس سال عبداللہ کی شادی ہوئی اور وہ دولہا بنے اور دن گزر رہے اور سرکار کی آمد ہے۔ تو سرکار کے دادا آئے ہیں، جانور کو معلوم ہے کہ آخری نبی یہاں آئے گا، اس گھر میں آئے گا اور یہ ان کا جد ہے۔ دوڑے اور بادشاہ نے کہا بھائی ہاتھی سارے جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو گئے عبد المطلب کے سامنے۔ اب دیکھیے اسے حیرانی ہوئی کہ جو میں سپر پاور لایا وہی سجدے میں گر گئی، جس پہ ہمیں ناز تھا وہی یہاں جھک گئی ہے۔ تو وہ دیکھ کے اٹھا تو اور اس نے پوچھا آپ کیسے تشریف لائے؟ کہ تمہارے آدمیوں نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے، ہمارے اونٹ واپس کرو۔ اس نے کہا آپ عرب کے بادشاہ ہو، تاجدار ہو، ہم تو سمجھے تھے آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہم سے کہیں گے ہمارے اس خدا کے گھر کو مت گراؤ، یہ ہمارا عبادت خانہ ہے، بلکہ آپ ایک مادی چیز اونٹ مانگنے آئے ہیں۔ کہ تو ہوش میں ہے؟ میں اونٹوں کا مالک ہوں، تو میں اپنی ملکیت جو تو نے غصب کی ہے مانگنے آیا۔ رہ گیا کعبہ، اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ بچائے گا۔
جو اس کا مالک ہے وہ بچا لے گا۔ یہاں سے بادشاہ کمزور پڑ گیا، اتنی شجاعت اور علم کے ساتھ، دونوں چیزیں ساتھ۔ تو اب میں نے کیا شروع کی تھی تقریر کا پہلا جملہ یاد کیجئے، تلوار چلا کر شجاعت کا اظہار نہیں ہوتا۔ بنی ہاشم وہ شجاعت ہے کہ ان کے روئے روئے سے شجاعت کا نور پھوٹتا تھا، جہاں کھڑے ہو جائیں وہاں لوگ دیکھ کر لرز جاتے تھے۔ یہ شجاعت کی اور قسم ہے، یہ قسم ہر ایک کو نصیب نہیں ہوئی کہ صرف موجودگی جو ہے وہی لرزا دے، اور یہ ختم نہیں ہوئی۔ مہدی صرف آئیں گے، ابھی تلوار نہیں چلائیں گے کہ پوری دنیا میں لرزہ ہو جائے گا مہدی آ گئے۔ یہ ہے بنی ہاشم کی شجاعت جو امام مہدی تک آ رہی۔ اب واپس آئے، اونٹ لے کر آئے، اور پھر مکے والوں سے کہا ابو قبیس کی پہاڑی کو چڑھ جاؤ، سب چلو اوپر پہاڑی کو۔ سارے مکے والے گھر خالی کر کے اوپر چلے گئے۔ اب وہ یلغار کرے گا اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے ہاتھیوں کے ساتھ، پہاڑ پہ چڑھ کے ایک جگہ مسند بچھائے گی، اور وہ مسند بچھا دی جاتی تھی، اس پہ عبد المطلب تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ بیٹھ گئے، پھر تمام بیٹوں کو بلایا، سب آ گئے۔ اس کا کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ سب نے کہا کہا نہیں، عبداللہ کہاں ہے؟ فوراً بلائے گے، تمہیں یاد کر دیں گے۔ یہ حمزہ سب سے چھوٹے ہیں، اور حمزہ سے عبداللہ بڑے حضور کے بعد، اور حمزہ بیٹوں میں سب سے چھوٹے۔ جناب عبداللہ آئے، جناب عبد المطلب نے کہا ذرا مشرق کی طرف جا کے دیکھو، آسمان سے کچھ نظر آ رہا ہے۔ عبداللہ گئے، کہا نہیں بابا کچھ نہیں نظر آ رہا۔ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد کہا عبداللہ پھر جاؤ اور جا کر دیکھو مشرق کی طرف آسمان پہ کچھ نظر آ رہا ہے۔ جناب عبداللہ نے دیکھا، اور سے واپس آئے، عجیب کچھ سیاہ رنگ کے کالے کالے بادل ہیں جو اس طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے بادل آ رہے ہیں کالے رنگ کے۔ بس بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا مدد آ گئی۔ ارے اب بھی اگر کوئی نہ مانے کہ یہ توحید کو مانتے تھے تو ابو جاہل کا کیا علاج ہے؟ اللہ سے رابطہ ہے، کہا ہے تو اس نے مدد بھیجی ہے نا۔ مدد آ رہی، کس کو بچانے؟ کعبے کو بچانے، کعبے کو بچانے کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آپ نے کہا دیکھا، اب جو جا کے دیکھا کہ بادل نہیں، اتنے کروڑوں پرندے ہیں جو مل مل کے اڑ رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، اور ان کی تعداد کروڑوں ہے، اور وہ اب خانہ کعبہ کے اوپر چھا گئے، اور مکے میں اندھیرا پھیل گیا، اندھیرا پھیل گیا ہے۔ اس طرح سورج کی روشنی کو پرندوں نے روک لیا ہے، اور یہ ابابیل ہے۔ اس لیے ابابیل کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کبھی ابابیل کو نہ مارنا، وہ سپاہی ہے اللہ کا جس نے اللہ کے گھر کو بچایا ہے۔ ابابیل، اور اب یہ پرندے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، روزوں پر بھی ملتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں بھی آپ کو ابابیل نظر آئیں گے۔ امام رضا کے روضے پر یہ چاندی کی طرح چمکتے ہیں، اور چکر لگائیں گے اور کھڑے ہو کے دیکھیے گا پورا گول کا گول آتا ہے، اور امام رضا کے روضے پر ایسے کر کے اور کھڑے ہو کے گنیے گا، 7 طواف کریں گے، گنتے رہیے گا کھڑے ہو کے۔ جب بھی جائیے تو ابابیلوں کو دیکھیے تو وہ 7 چکر لگاتے ہیں۔ اسی طرح کبوتر جو ہیں وہ گول کے گول 7 چکر پورے کر کے پھر جا کے کہیں بیٹھتے ہیں، جب بھی اڑیں گے پھر 7 چکر، پھر اڑیں گے پھر 7 چکر۔ ارے پرندوں سے معرفت امام اور معرفت الہی سیکھے، مسلمان سیکھے کہ معرفت الہی کیا ہے، اور وہی پرندے رات کے وقت امام رضا کے صحن میں اتر آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد۔ آپ اگر انہیں چھوئیں گے تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، ایسے جا کے آپ چھو لیجیے، وہ ڈرتے نہیں، انہیں پتا ہے ہم اس حرم میں ہیں جہاں امان ہے، وہ خوفزدہ نہیں ہوتے۔ لوگ دانا ڈالتے ہیں راتوں کو بھی دن کو بھی، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے، اور وہ رہتے کہاں ہیں؟ وہ رہتے روس میں ہیں،
جب وہاں برف گرتی ہے تو وہاں سے چلتے ہیں امام رضا کی زیارت کے لیے، اور جب وہاں برف ڈھل جاتی ہے پھر یہ واپس ہو جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، آذربائیجان اور روس، اور پھر دوسرے موسم میں پھر واپس آتے ہیں، جب وہاں سردی پڑتی ہے تو خراسان آ جاتے ہیں۔ عجیب سفر ہے، صرف آپ زیارت کرنے نہیں جاتے ہو، دنیا کی مخلوق چلی جا رہی ہے، اور اب وہ پرندے آئے اور ہتھیار جو لائے تھے تو تین ہتھیار ہر پرندہ لایا تھا۔ ایک چھوٹی سی کنکری چنے کے برابر چونچ میں تھی، منقار میں، اور اتنا ہی بڑا دانا ایک پنجے میں اور ایک دانا دوسرے پنجے میں، اور کروڑوں کے حساب سے جب انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا تو اب وہ دانے پھینکنا شروع کیے، اور وہ اتنی فورس کے ساتھ کے ہاتھیوں کو لگ رہے تھے کہ دوسرے دن جا کے دیکھا گیا تو ہاتھی نہیں تھے، بھوسا پڑا ہوا تھا، بھوسا۔ پورا لشکر ابراہ کا خاک ہو گیا، اور وہ پرندے اب تک کام کر کے چلے گئے۔ اب بڑی طاقت سے اگر یہ کام کرایا جاتا، بہت بڑی طاقت سے، تو ابراہ نازا ہو جاتا۔ تو اللہ نے بتایا کہ جو بہت زیادہ سپر پاور ہو اس کو ہم ایک چھوٹے سے ہتھیار سے ختم کرتے ہیں، چھوٹا ہتھیار جو ہے وہ ہمارا بڑا بن جاتا ہے۔ لشکر یزید سپر پاور بن کے آیا تھا، حسین علی اصغر کو پامال کر دیا، ساری طاقت چکنا چور کر دی۔ تو بھائی بنی ہاشم کی شجاعت اس طرح کائنات میں واضح ہو گئی۔ کیا عبد المطلب، کیا جناب حمزہ، کیا جناب ابو طالب۔ حمزہ شکار کھیل رہے ہیں اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں، اور ایک کنیز نے روک کر لجام فرس کو پکڑ کر، حمزہ کچھ پتا ہے؟ تم تو صحرا میں چلے گئے تھے، تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ نماز پڑھ رہا تھا خانہ کعبہ میں، تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اس کو نماز نہیں پڑھنے دی، وہ گھوڑے کا رخ موڑ دیا، اور ہمیشہ ایک بہت بڑی کمان اپنے دوش پہ رکھتے تھے، ترکش میں تیر ہوتے تھے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں ابو جہل اور اس کے ساتھی کھڑے ہوئے تھے۔ گھوڑے سے کودے، دوش سے کمان اتاری، اور کمان کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے اس کے سر پہ مارا، سر پھٹ گیا۔ یہ ہے شجاعت، تلوار نہیں، سپاہی نہیں، لشکر نہیں۔ ابو طالب، محمد نے آ کے کہا دیکھیے میرے اوپر کیا پھینکا گیا ہے، میں آپ کا بھتیجا ہوں۔ کہاں؟ چلے ابو طالب سارے اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں اور بھانجوں کو لے کر، اور وہیں پہنچے اور ایک سے کہا کہ دو بازوؤں کے پاس جاؤ اور بازو پکڑ لو، اور دو ہاشمیوں نے ایک کافر کے بازو پکڑ لیا، اور اس کے بعد ابو طالب ٹہلنے لگے، اور پھر سرکار دو عالم سے کہا جاؤ یہی گندگی ان کے چہروں پہ ملو، سیاہی لگاؤ ان کے چہروں پہ۔ اور ابو طالب کھڑے ہیں، نگرانی ہو رہی، نہ لشکر کی ضرورت ہے، نہ فوج کی ضرورت ہے، نہ سپاہ صحابہ کی ضرورت ہے۔ خاندانی شجاعت ہے کہ سرکار دو عالم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور ایک کافر نے دیکھا محمد سو رہے ہیں باہر، اور وہ سر پہ پہنچ گیا، اور سرکار کی تلوار درخت سے لٹک رہی۔ اس نے پہلے سرکار کی تلوار اٹھائی، اور اس کے بعد آواز دے کے اٹھایا، اور پھر کہا اس نے اب آپ کی تلوار میرے پاس ہے، اب بتائیے اس وقت آپ کو کون بچائے گا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ تلوار بچاتی ہے، اس لیے اقبال نے کہا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آل محمد نے بغیر تیغ کا جہاد کیا ہے، اس لیے اقبال کو یہ مصرع کہنا پڑا کہ تیغ ساری طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ غالب نے یہ کہا تیغ بہت تیز ہوتی ہے تلوار۔ غالب کا کیا نظر ہے؟
تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. ذوالفقار کا اپنا کمال الگ ہے. وہ ید اللہ تھا، جب ہاتھ میں آئی تو چلی. ہر ایک کو نہیں چلا سکتا ذوالفقار، یہ چلا سکتے تھے. تو سرکار نے کہا کہ تو بڑھ، جو بچانے والا ہے وہ بچا لے گا. اس نے تلوار اٹھائی، ہاتھ خشک ہو گیا. تو اللہ اپنے بندے کی خود حفاظت کرتا ہے. یہ سرکار کی شجاعت ہے کہ حنین میں اکیلے کھڑے ہوئے اور پوری سپاہی صحابہ بھاگ گئے. سارے صحابہ بھاگ گئے اور اکیلے سرکار کھڑے ہوئے اور تنہا علی لڑ رہے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی کی فوج نہیں ہوگی. جب پیغمبر کی فوج ہوگی تو وہ فوج محمد بھی نہیں ہے، وہ فوج علی بھی نہیں ہے. تو آپ غلط کہتے ہیں کہ فوج کس کی ہے. فوج ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے. اس لیے جب بھی میر رئیس نے کہا، یہ کہا جاتی ہے اس شکو سے رن میں خدا کی فوج. اسلامی فوج خدا کی فوج ہوتی ہے، کسی ملک یا کسی شخصیت کی نہیں ہوتی. یا تو پھر آپ خدا کے لیے لڑ ہی نہیں رہے. شخصیت کی بات ہو رہی ہے، شخصیت کی فوج نہیں ہوتی ہے. یہی معرفت الہی کی کمی ہے، یہی معرفت الہی کی کمی ہے کہ لشکر ہمیشہ اللہ کا ہوتا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان ہو، ضروری نہیں کہ انسان ہو. کہا عبداللہ ابن عباس نے، یا علی شورا کمیٹی میں آپ جا رہے ہیں، سب وہاں جمع ہیں، سب آپ کے دشمن ہیں، آپ اکیلے میٹنگ میں جائیں گے؟ وہ سب آپ کو مار ڈالیں گے. وہاں آپ کے مارنے کا سامان کیا گیا ہے. تو علی نے خطبہ پڑھا اور ایک تقریر کی راستے میں کھڑے ہو کے، اور سب نے سنی. اور علی نے کہا کہ علی ان کے باپ داداؤں سے کب ڈرا تھا؟ علی ان کے باپ دادا سے کب ڈرا تھا جو ان سے ڈر جائے گا کہ اکیلے نہ جائے اور تم ہمیں مشورہ دے رہے ہو؟ نہج البلاغہ میں علی کا خطبہ ہے جس میں آپ نے فرمایا اور اپنی پوری بچپن اور اپنی پوری لائف کو بیان کیا ہے. مولا علی میں اس نے جب جوانی کا ذکر کیا تو کہا ابھی میں پورا جوان نہیں ہوا تھا، اور اب کے دو بڑے قبیلے ہیں اور دونوں قبیلوں کے بہادر اور پہلوان مشہور ہیں. آپ نے فرمایا ابھی میں پورا جوان نہیں ہوا تھا کہ میں نے مزر اور ربیہ دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سورماؤں اور بہادروں کے سینے چیر دیے، سینے پھاڑ دیے. بدر کی لڑائی میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ شیبہ کا حشر کیا ہوا اور عتبہ کا حال کیا ہوا اور ولید کا حال کیا ہوا. اور پھر اس کے بعد جو تلوار کھینچی ہے بدر میں علی نے، تو چاروں طرف سے دہائی کی آوازیں تھیں اور کہتے ہیں 70 کافر مارے گئے تھے. 35 پورے لشکر نے مل کے مارا اور 35 تنہا علی نے مارا. کہاں علی کی طاقت، کہاں پورے لشکر کی طاقت. تو اب علی کا جو بیٹا ہوگا، جو علی کا پوتا ہوگا، اس کو لشکر کی ضرورت نہیں ہے. وہ تنہا لشکر ہے، وہ تنہا لشکر ہے. کربلا میں ہر مجاہد خود ایک لشکر تھا. 72 کا لشکر تو ضرور تھا، لیکن حبیب ایک لشکر تھے، زہیر ایک لشکر تھے، مسلم ابن اوسجہ ایک لشکر تھے، عابس ایک لشکر تھے، انس ایک لشکر تھے، شبیب ایک لشکر تھے، حر ایک لشکر تھا، علی اکبر ایک لشکر تھے، اور عباس تو کائنات کا لشکر تھے. اور قاسم 14 سال کے تھے مگر پورا لشکر تھے. اور حسین کو یہ معلوم ہے کہ قاسم کتنے شجاع ہیں، اس لیے کہ حسین نے قاسم کو کسی میدان میں لڑوایا تھوڑی تھی. کربلا سے پہلے کوئی لڑائی تھوڑی ہوئی تھی. جو پچھلی لڑائیاں مولا علی کے دور کی تھیں اس میں جو لوگ لڑے تھے اس میں چند لوگ تھے. ایک جناب عبداللہ ابن جعفر حضرت زینب کے شوہر صفین و جمال و نہروان میں لڑے تھے. حضرت مسلم ابن عقیل صفین، جمال اور نہروان میں لڑے تھے. اسی طرح محمد حنفیہ صفین، جمال اور نہروان میں لڑے تھے. یہ لڑے ہوئے لوگ تھے. حضرت عباس صرف صفین میں لڑے تھے اور 4 حملے کیے تھے حضرت عباس نے.
صفین میں کل عرض کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح 16 سال کی عمر میں حضرت عباس نے صفین میں 4 حملے کیے تھے اور کیسے وہ جنگ کی تھی. یہ کل کا ذکر ہوگا. کل حضرت عباس کا جب ذکر ہوگا پھر ہم ذکر کریں گے. لیکن حضرت قاسم تو ابھی کسی میدان جنگ میں گئے نہیں. لیکن امام حسین کو قاسم کی شجاعت پر اس لیے اعتماد ہے کہ عباس کو تلوار چلانا سکھائی ہے. عباس نے قاسم کو تلوار چلانا سکھائی. اور جب قاسم کو تیار کیا تو ایک کرتا پہنایا, صرف ایک کرتا, زرد رنگ کا امامہ باندھا, شملے لٹکا دیا, سبز کرتا پہنایا اور زیرہ نہیں پہنائی. لوگوں نے کہا زیرہ کیوں نہیں پہنائی؟ کہ اس لیے کہ اس کے جسم پہ جو زیرہ صحیح ہو وہ بنتی ہی نہیں. عرب 14 سال کا تو بچہ ہے, زیرہ تو بڑے سپاہیوں کے لیے بنا کرتی ہے. اور پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف علی کا پوتا بغیر زرہ کے لڑ سکتا ہے. صفین کی لڑائی میں ایک کرتا پہن کر علی نے لڑائی کی تو مالک اشتر نے کہا مولا زرہ پہن لیجیے. اچھا مولا نے زرہ پہننا کب سے چھوڑی ہے کہ سن لیجیے. زرہ پہنتے تھے مولا, زرہ پہنتے تھے. جب عقد ہونے لگا جناب سیدہ سے اس وقت رسول اللہ نے پوچھا مال دنیا میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا ایک تو تلوار ہے ذوالفقار, اور ایک گھوڑا ہے, اور ایک زرہ ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا گھوڑا تمہارے کام کا ہے, تلوار تمہارے کام کی ہے, زرہ تمہارے لیے بیکار ہے, اس کو بیچ دو اور اپنا ولیمہ کر لو. علی نے زرہ کا ولیمہ کروا دیا. علی نے زرہ نہیں پہنی. اب مالک اشتر تو بہت دیر میں آئے ہیں, انہوں نے کہا مولا علی کی شادی دیکھی ہے. ان کو کیا پتا, انہوں نے کہا زرہ پہن لیجیے. مولا علی نے کہا مجھ کو زرہ کی کیا ضرورت ہے, اس لیے کہ علی کے مقابل کون آ سکتا ہے, جو آئے گا وہ ٹھہر نہیں سکتا. اور پھر ایک جملہ کہا بہت قیمتی, جو آپ کے لیے بہت ہی قیمتی جملہ. مولا علی نے فرمایا کہ کوئی دشمن مجھ پہ وار کرے, علی کسی کو موقع ہی نہیں دیتا. دیر تھوڑی بنی ہاشم کا شہزادہ دیر کرتا ہے کہ وہ پہلے وار کرے. جب وہ پہلا وار کرتا ہے تو یہ دفاع کے لیے تیار ہوتے ہیں. پہلا وار تیرا, یہ دفاع کے لیے تیار. اب کوئی دوسرا دھوکے سے وار ہو جائے, یہ علی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. تو مالک اشتر نے کہا ٹھیک ہے, سامنے سے تو کوئی آپ کے اوپر وار نہیں کر سکتا, لیکن اس سے اگر کوئی آ گیا تو علی نے کہا اس دن کے لیے علی زندہ نہ رہے کہ دشمن آ جائے. یعنی علی اتنے باخبر رہتے تھے کہ ادھر گھوم کر بھی نہیں آ سکتا. شب ہجرت ابھی علی نے تلوار چلانا شروع نہیں کی, ابھی تلوار چلانا نہیں شروع کی. شب ہجرت سارے کافر گھس آئے گھر اور سب نے تلواریں تان لی علی کے اوپر. اس وقت تو علی ابھی 21 برس کے ہیں. اور ابو البختری جو بہت بہادر تھا, بہت بہادر تھا, اس نے پیچھے سے ایسے تلوار کا وار کیا کہ علی کا سر کٹ کے گر جائے. اور سامنے علی ابو جہل سے باتیں کر رہے تھے اور پیچھے سے وار آ رہا ہے. ادھر وار چلا, ادھر بات ہو رہی تھی کہ علی نے الٹا ہاتھ گھما کے اب تو مارا. میت اٹھ کے گئی ہے رسول کے گھر سے کافر کی, بے ہوش حالت میں اٹھا کے لے گئے, ہوش دلا رہے, ہوش ہی نہیں آ رہا. تو الٹا ہاتھ علی کا ایسا, اگر سیدھا ہاتھ چلا جائے. اور جملہ سن لو, ارے جو علی کے گلے میں رسی پڑی تھی تو اس وقت جتنے لوگ سامنے تھے وہ تلوار کے نہیں تھے, علی کے ایک ہاتھ کے تھے. چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا, چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اب آپ پوچھیں گے کیوں چھوڑ دیا, کتنی مصیبتیں ہو گئی تاریخ میں. اگر مارتے تھے اسی وقت تو سب ٹھیک تھا.
جملہ تو میں بہت قیمتی کہتا ہوں، کسی کے سمجھ میں آتا ہے، کسی کے نہیں سمجھ میں آتا. ہر ایک تھوڑی علم غیب جانتا ہے، سب کو علم غیب تھوڑی معلوم. تو نعرے ہیں علی علی کے زبان پر، جیسے وہاں اللہم لبیک اللہم لبیک، ابھی تو اللہ کی بات کر رہے تھے، اب شیطان کی طرف رک کر کے اسے مارنا شروع کر دیا. اے اللہ کے لیے آئے تھے کہ شیطان کے لیے آئے تھے؟ پتہ چلا دونوں کام کرنے حکم قرآن ہے. جیسی محبت اللہ سے ویسے ہی نفرت شیطان سے. تو قیامت تک یہ دونوں چیزیں ساتھ جائیں گی، ایک محبت جائے گی، ایک نفرت جائے گی. اس میں کیا پریشانی ہے کہ نفرت چھوڑ دو اور صرف محبت کرتے رہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو حج ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے. تو علی اگر الٹا ہاتھ چلائیں تو گرتا ہے اور 3 گھنٹے بے ہوش ہو جاتا ہے. اور پھر جب عورتوں کو لے کر باہر نکلے اکیلے علی اور سارے ناقوں پہ بیویاں رسول اللہ کے گھر کی، اور جب سرحد مکہ پہ پہنچے تو ابو جہل گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے کافروں کو لشکر کو لیے ہوئے، آج علی کو کھیل دو، آج یہ زندہ نہ جانے کا ہے. سارے مکے والے آ گئے ہزاروں کی تعداد میں، آج علی کو یہی مار لو. غلام نے کہا دیکھیے تو لشکر آ رہا ہے، گھوڑے پہ گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے. علی نے کہا گھبرا مت، ناپوں کو تو کھجور کے درخت سے باندھ دے اور الگ ہٹ جا. اور اس کے بعد علی نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر آدھی نیام میں رکھی اور آدھی باہر. جیسے ہی لشکر قریب آیا تو ایک بار پکار کر کہا ابو جہل سن، تو نے اتنا میرے بھائی محمد کو پریشان کیا، اتنے پتھر ان پہ برسائے، تم مکے والوں نے کبھی میں نے تلوار نکالی، کبھی میں نے تلوار سے تم کو مارا؟ سب کہنے لگے نہیں. کہنے لگے تو کیوں نہیں مارا؟ میں نے مکے کی گلیوں میں لاشیں بچھا دیتا لیکن میں نے تلوار نہیں نکالی. ابو جہل نے کہا کیوں نہیں نکالی؟ کہا جب میں نکالنا چاہتا تھا تو میرا بھائی ہاتھ پکڑ. ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. اب سن لے، جو بات بات پہ ہاتھ پکڑتا تھا وہ مدینے جا چکا. اب جو یہ نکلے کو بھیج رہا ہوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس گھر کا 14 سال کا بچہ لڑتا کیسے ہے. یہ اسی طرح لڑے گا جیسے علی بدر میں، احد میں، خندق میں اور خیبر میں لڑے تھے. اور ایک بار آتے ہی رجز پڑا، میں ابو طالب کا پوتا ہوں، میں ہاشمی جوان ہوں، ابھی میری عمر 14 سال ہے، میں پورا جوان نہیں ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میں سید نساء العالمین کا پوتا ہوں. اور میرے چچا حسین ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور میرے باپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حسن مصطفیٰ کی تعریف کی، رسول خدا کی تعریف کی، امام حسین کی تعریف. اب کوئی آگے نہیں بڑھتا. اور بار بار قاسم نے بھیج، عمر ساتھ کسی کو بھیج. اور جاتے ہی کہا شرم نہیں آتی تجھ کو؟ تو یہ چتر کے نیچے سائے میں اور وہ حسین دھوپ میں کھڑے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی کا نواسہ دھوپ میں کھڑا. اور جملہ کیا کہا؟ او بلد الزنا. ارے اب تو غصے میں کسی کو بھیج دے. جو کہنا تھا قاسم کو کہہ دیا. عمر سعد نے کسی کے کان میں کچھ کہا کہ جا اور جا کے کہہ دے وہ خیمے میں اینڈ رہا ہے، وہ ارزن پہلوان، اس کو شام سے لایا گیا تھا تاکہ عباس کے مقابل آئے، لیکن یہ جو بچہ آیا ہے، یہ رجس جو پڑھا ہے تو لگتا ہے عباس آ گئے یا علی آ گئے، اس سے کو تیار ہے. وہ فوج اور زیرہ سب ڈالی رکھی تھی، تلوار الگ. اس نے کہا کیوں کہ عباس آ گئے؟ پیغامبر نے کہا نہیں، عباس نہیں آیا، حسن مصطفیٰ کا بیٹا آیا، حسین کا بھتیجا آیا. کہا تو بچے کے مقابل میں جاؤں گا؟ کہا اس کا حکم ہے سپہ سالار کا، تجھے چلنا پڑے گا. جلدی سے گوشت پہنا، زیرہ پہنی، لوہے میں نہایا ہوا، اور ڈیل ڈال اس پر سے لوہے کا پھول اور لوہے کی زرہ اور دستانے لوہے کے اور بازو بند لوہے کے اور تلوار لے کر گھوڑے پہ بیٹھ کے. اب جو آیا تو 4 بیٹے جوان برابر کے تھے. اس نے آتے ہی عمر سعد سے کہا تیری مجال کے تو نے مجھے بلا لیا، تجھے معلوم ہے کتنا بہادر ہے؟
کتنی تلوار میں نے چلائی ہے اور کتنوں کو میں نے زیر کیا ہے. میں اس بچے سے لڑ کر اپنا نام مٹا دوں؟ تو میری بدنامی چاہتا ہے. دیکھ میرے یہ چاروں بیٹے میری طرح باہر ہو رہا ہے، اس میں سے ایک جائے گا، اس کا سر کاٹ کے لے آئے گا. بیٹے کو کہا بڑے بیٹے کو جا اس کا سر کاٹ کے لے آئے. وہ چلا آیا، مقابل میں آیا، آ کر اس نے آتے ہی قاسم پہ نیزے کا وار کیا. پہلا وار قاسم نے تلوار نکالی، اس کے نیزے کو کاٹ دیا، نیزے دو ٹکڑے ہو گیا. اس نے پھر تلوار نکالی، اب جو تلوار چلائی، پہلا وار کیا، قاسم نے تلوار پہ تلوار کو روکا، تلوار بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی. جب تلوار چھوٹ گئی تو ایک بار قاسم نے اپنے گھوڑے کو کعبہ دیا اور کعبہ دے کے اس کے قریب آئے، اور قریب آ کر قاسم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس کے خود سے بڑے بڑے بال باہر نکلے ہیں. قاسم نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو پکڑا اور پکڑ کے ہاتھوں میں لپیٹا اور لپیٹ کے گھوڑے کو تیز دوڑا دیا. اب وہ گرا اور قاسم کے ہاتھ سے چھوٹا، اسی کا رہبار اس پہ چڑھ گیا، اس لیے کہ گھوڑے کا جدھر رخ تھا وہ ادھر گرا تھا، وہ ختم ہو گیا. قاسم پھر کھڑے ہو گئے، اپنے گھوڑے میمون پر تن کے اور اردر سے کہا بھیج، کسی اور کو بھیج. اب تو اس کو آیا غصہ کہ پہلا بیٹا مارا گیا. اس نے دوسرے بیٹے سے کہا تو جا. وہ چلا آیا، قریب آیا، اس نے بھی وار کیا. قاسم نے اس کے وار کو بھی رد کیا. وہ بار بار نیزوں کا وار کر رہا تھا اور قاسم نے اپنا نیزہ نکال لیا اور اپنے نیزے سے اس کے نیزے کی نوک کو گھماتے تھے، یہاں تک کہ اس نے سینے کی طرف وار کیا. جب نیزہ آ رہا تھا تو قاسم نے صرف ہاتھ بڑھایا، نیزے کو رکھ لیا اور ہاتھ بڑھا کر جب انی قریب آ گئی تو دونوں انگلیوں کے بیچ میں انی کو نیزے کی لے کر انگلیوں کو باندھ کیا اور اب گھمانا شروع کیا. اب گھمانا شروع، جیسے جیسے نیزہ گھوما اس کی کلائی گھومنا شروع ہوئی، ہاتھ مڑا، نیچے گیا. قاسم نے بتایا کہ 2 انگلیوں سے میرے دادا نے بڑے صاحبہ آنکھوں میں اندھیر آیا. تیسرے بیٹے کو بھیجا. جیسے تیسرا بیٹا آیا، پرچم دار تھا، یہ پرچم لیے ہوئے آیا، پرچم لیے ہوئے آیا. قاسم نے کہا تجھے بھی خواہش ہے جہنم میں دونوں بھائیوں کے پاس جانے کی؟ آ جاؤ باہر کر. اس نے وار کیا، وہ تلوار پہ تلوار چلاتا رہا. ایک بار اس نے اپنے گھوڑے کو کعبہ دے کر قاسم کے گرد دائرے کی شکل میں گھوڑے کو گھومنا شروع کیا. اب بیچ میں قاسم اور وہ دائرے کی شکل میں قاسم کے گرد چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے کہ موقع ملے اور وار کروں. قاسم نے دیکھا. اب قاسم نے کیا چیز دیکھی؟ اس کو نہیں دیکھا بلکہ قاسم نے اس کا پھرائرہ دیکھا. تو قاسم نے یہ دیکھ لیا کہ جس طرف یہ چکر لگا رہا ہے ہوا کا رخ اس طرف ہے، جس طرف پرچم جا رہا ہے ہوا کا رخ ادھر ہے. ایک بار قاسم نے اپنے گھوڑے کو الٹا کعبہ دیا. جب الٹا کعبہ دیا تو وہ الٹی طرف سے آیا تو اب پھریرا جو تھا وہ دوسری طرف تھا، اس کو تو ہوا پوری طاقت سے پھریرے کو اس کے منہ پہ لپیٹ، اس کا پھریرا اس کا کفن بن گیا. وہ گر رہا تھا کہ قاسم نے 2 ٹکڑے کیا، آدھا ادھر. بہت تھکا ہوا 3 مجلسیں پڑھتا ہوں. میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں حضرت قاسم کی لڑائی پڑھوں گا، اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی، لیکن تم لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا. تمہارا جوش، تمہاری ولا، تمہاری محبت، تمہارا چہرہ، تمہارا حسن، تمہاری خوبصورتی، تمہاری امام حسین سے محبت، میں مجبور ہو گیا میں اپنے بھائیوں کو مایوس نہ کروں. 14 سال کے بچے کی لڑائی سناؤ تاکہ ایک ایک ماتمدار ماتم کرنے میں تھکے نہ، بلکہ آستینے چڑھا کے قاسم کا لاشا اٹھائے. چوتھا آیا اور اس نے رجس پڑھا اور وہ گالیاں بکتا ہوا ہے. چونکہ گالیاں بک رہا تھا، غصے میں 3 بھائیوں کی موت.
تو قاسم نے نیزہ اٹھا کر وہ سمجھا قاسم وار کر رہے ہیں میرے سینے کی طرف، سیدھے قاسم نے نیزے کو اس کی دہن میں ڈالا، زبان چھد گئی۔ یہ ہے تیری سزا، آل محمد کو برا کہنے کی سزا۔ اور نیزے سے ہی گرایا، دہن میں نیزہ رہا اور نیچے گر گیا۔ گرتے گرتے قاسم نے 2 ٹکڑے کیے۔ اب تو ارزق چڑھاڑتا ہوا آیا، کون ہے جس نے میرے بیٹوں کو مارا؟ کون ہے جس نے میرے بیٹوں کو قتل کیا؟ پھر رجس پڑا حضرت قاسم، ارزق مقابل آئے اور کہا میں وہ ہوں کہ پہلے بار میں اپنے دشمن کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ کہ بڑی بڑی باتیں نہ کر، گرجے ہیں جو بہت برستے نہیں کبھی، چتلے ہیں جتنے سانپ وہ ڈرتے نہیں کبھی۔ میر انیس کے رجس کا شعر پڑھ دیا جو حضرت قاسم نے ارزق سے کہا، اور اس نے بھی رجس کا جواب دیا، اور ایک بار اس نے وار کیا۔ اب وار کر رہا ہے، قاسم اس کے ہر بار کو رد کرتے جا رہا اور جواب نہیں دے رہے۔ اب ایک بار قاسم اس کے گھوڑے سے قریب آنا شروع ہوئے، بہت قریب۔ اب وہ تھا بھاری جسم کا، اگر ہلتا اور گرتا تو پھر اٹھ نہیں سکتا تھا۔ قاسم اس کے وار خالی دے رہے تھے تاکہ تھکے۔ اب یہ تو بنی ہاشم کی جو میدان جنگ کے رموز ہیں ہر ایک تو نہیں جانتا تھا عرب میں۔ پہلی بار تو لشکر یزید نے بنی ہاشم کے شہزادوں کو لڑتے دیکھا، اش کر اٹھے، اسی لیے تاریخ میں سب لکھ دیا، نہ لکھتے تو میں پڑھتا کیسے؟ ایک ایک لمحہ نوٹ کیا ہے حنیف بن مسلم نے کہ قاسم کیسے لڑے۔ قریب اور قریب آ کے پھر گھوڑے کو الگ کیا اور اب مڑے، دیکھا تو عباس مسکرا رہے۔ حضرت عباس نے کہا بیٹا یہی تو وقت ہے، یعنی چچا کو بھی معلوم ہے اور بھتیجے کو بھی معلوم ہے کہ کون سا وقت ہے۔ اور ایک بار گھما کے گھوڑے کو سامنے آئے، اب جو تلوار کا وار کیا تو اب عباس کو دیکھا تھا، اب حسین کو دیکھا، ادھر وار چلا، ادھر چچا کو دیکھا۔ اب پتا ہے قاسم کو کہ حسین کیا سوچ رہے ہیں، مرد تو خیبر میں علی نے اسی طرح مار حسین عباس اور علی اکبر جنگ دیکھ رہے تھے، اور بیویاں در خیمہ پر، بیویاں در خیمہ پر حضرت زینب چہرے حسین کو دی کہ چہرے پر سرخی ہے اور مسکراہٹ، اور وہی وقت ہے کہ جب حسین نے کہا تھا زینب علم فروا سے کہو جو پہلوان مقابل آیا ہے قاسم کے، دعا کریں کہ میرا بیٹا فتح یاب ہو جائے۔ لیکن ام فروا نے دعا یہ کی یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ایک بار میرے بیٹے کو ملا دے۔ فتح کر کے قاسم دوبارہ واپس آئے، لیکن اب جو واپس آئے تو ماں نے جس طرح دوبارہ رخصت کیا ہے میرے پاس طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ ہاں بس 2 جملے عرض کر دوں کہ مہندی آئے گی، تابوت بھی آئے گا، دونوں چیزیں آئیں گی، ماتم آپ کیجیے گا۔ مہندی پریشان کوئی چیز نہیں، مہندی ماں کا ارمان ہے۔ ماں کا ارمان ہر ماں چاہتی ہے کہ اگر میں نے اپنے بچے کی مہندی کی ہے تو میں کربلا والوں کو کیوں بھول جاؤں۔ اس لیے محرم میں قاسم کی مہندی ہوتی ہے، اور قاسم کی ہی مہندی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مدینے میں جب کبھی کپڑا بیچنے والے آتے تو سب سے پہلے وہ تمام تھان کپڑوں کے امام حسین ام فروا کے پاس بھجواتے تھے۔ ام فروا پسند کرتی تھی اور کہتی تھی یہ خرید لیے جائیں، اس لیے کہ میں قاسم کی خوبصورت قبائیں سی رہی ہوں، جانے قاسم کو کون سا لباس پسند آ جائے، جب وہ دولہا بنے تو میں انہیں دولہا بناؤں گی۔ لیکن اس دن تو امام حسن کا کرتا پہنا دیا تھا، نالین بھی امام حسن کی پہنا دی تھی، امام حسین نے وہ سب لباس بھرے رہ گئے جو ماں کے ارمان میں تھے۔
کہ مدینے میں خون سے شادی ہوگی، سہرا بندے کا، ہم قاسم کو دولہا بنائیں گے، دلہن کو بیاہ کے لائیں گے۔ سہرا بھی ہوا، مہندی بھی ہوئی، مہندی لہو کی لگی اور سہرا خون کی دھاروں کا تھا۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ ایک بچہ قتل عام کر رہا ہے تو تمام نیزے والوں کا جو پورا لشکر تھا 450 کا، ان سے کہا قاسم کو چاروں طرف سے گھیر کر مارو۔ تو تاریخ میں میں نے حضرت قاسم کی سوانح حیات میں یہ روایت لکھی ہے کہ صرف 2 ہستیاں کربلا میں ایسی ہیں جن پہ تلوار کا وار بھی ہوا، نیزے کا وار بھی ہوا، تیر کا وار بھی ہوا اور پتھر بھی مارے گئے، کھینچ کھینچ کے پتھر مارے گئے، صرف 2 ہستیوں کو۔ ایک امام حسین کو پتھروں سے مارا گیا، دوسرے حضرت قاسم، ایک 14 سال کا بچہ، تیر بھی پھینکے جا رہے ہیں اور پتھر سے مارا جا رہا ہے، پتھر سے زخمی کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی محبت تھی حسین کو کہ قاسم کو گھوڑے پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ جب مدینے سے چلے تو کہا قاسم میرا اتنا خوبصورت ہے کہ اس تیز دھوپ میں ایسا نہ ہو کہ یہ پھول پھولا جائے، تو ایک ہماری اونٹ پہ رکھائی تھی اور کہا تھا قاسم صاحبان کے نیچے بیٹھنا تاکہ تمہارے چہرے پہ دھوپ نہ پڑے۔ جس چچا نے قاسم کو دھوپ سے بچایا ہو، کربلا کی تیز دھوپ تھی اور ام فروا کا لال تھا، کربلا کی تیز دھوپ تھی، ام فروا کا لال تھا۔ نیزے والوں نے قاسم کو بہت زخمی کر دیا۔ زیارت الہیہ میں ہے کہ سلام ہو حسن کے بیٹے قاسم پر، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جسے زندگی میں روند ڈالا گیا، ارے پامال کیا جاتا ہے مرنے کے بعد، یہ کائنات کا پہلا مجاہد ہے زندگی میں جس پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور بس 2 جملے ہیں اور میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ لکھنے والوں نے لکھا، پڑھنے والوں نے ہمت نہیں کہ ادا کریں کہ چاروں طرف گھوڑے ایسے قاسم کے گرد گھوم رہے تھے اور نیزوں سے مارا جا رہا تھا، اور کبھی ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر آتے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ قاسم کو اپنی ماں سے اتنی محبت تھی کہ جب گھوڑے سے گرے ہر سپاہی گرتے وقت حسین پر آخری سلام کرتا تھا، لیکن جب قاسم گرے تو کہا اماں تیرا لال گھوڑوں سے گر گیا۔ ام فروا نے جب اپنے لال کی آواز سنی، بھائی 14 سال کے بچے تو بیٹھے ہیں نا، 14 سے بڑے بھی بیٹھے، بس زیارت آئے تو ماتم کرتے ہوئے اٹھ جانا اور ام فروا کو فرصہ دے دینا۔ تقریر تو ختم ہو گئی۔ جملہ یہ ہے کہ ہر شہید کچھ نہ کچھ کہتا تھا اور اس کا آخری جملہ لکھا گیا، لیکن جناب قاسم کا جو جملہ لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا کہ ایک بار نہیں کہا، مسلسل کہہ رہے تھے، بس ایک ہی جملہ کہتے تھے، چچا مجھے بچائیے، چچا مجھے بچائیے، چچا مجھے بچائیے۔ بھائی کیا تم نے گریا، حق ادا کر دیا۔ صبح لندن سے فون آیا تھا، لندن والے مجلس دیکھ رہے تھے تو لندن والوں نے کہا کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ نور برس رہا ہے مجلس پر، ہم نے اتنی نورانی مجلس نہیں دیکھی، پوری مجلس میں نوری نور نظر آتا ہے۔ ہاں تم اس ماحول میں بیٹھے ہو، نور برس رہا ہے تم پر، اللہ تمہارے گھروں کو سلامت رکھے، ماؤں کے لال سلامت رہے۔ چچا بچائیے، چچا بچائیے۔ وہ جو قاسم کی آواز آئی، ایک بار حسین نے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور مڑ کر کہا عباس اب کون سا وقت ہوگا جب ہم لڑیں گے؟ عباس ایک طرف تم حملہ کرو، ایک طرف میں حملہ۔ دونوں بھائیوں نے مل کر لشکر پہ حملہ کیا، مگر آواز آ رہی تھی چچا بچائیے، چچا آئے قاسم، آئے قاسم۔